بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں کاشف کھگا۔ آج ہم آپ کو ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ سناتے ہیں۔ ایک بزرگ نے بڑا عبرتناک واقعہ سنایا۔ ان کے زمانے میں ایک بہت بڑے عالم تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس عالم کے انتقال کے بعد ان کے کسی شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ عالم برہنہ جسم کے ساتھ ایک چٹیل میدان میں دوپہر کی سخت گرمی سے بے چین اور پریشان ہو کر ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں، بے قرار اور بے چین ہیں۔ اس شاگرد نے ان سے پوچھا کہ حضرت، آپ نے تو ساری زندگی اطاعت و عبادات اور خدمت دین میں گزاری، مخلوق کی اصلاح اور تربیت میں گزاری، کیا ان میں کوئی عبادت قبول نہیں ہوئی؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جن اعمال صالحہ کی توفیق دی تھی وہ سب قبول ہو گئے ہیں، لیکن جس عذاب میں میں مبتلا ہوں وہ ایک سوئی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ شاگرد نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ سوئی کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ کیسے؟ انہوں نے جواب دیا کہ انتقال سے چند روز قبل میں اپنا کپڑا سینے کے لیے اپنے ایک پڑوسی سے سوئی مانگ کر لایا تھا، اور پھر کپڑا سی کر سوئی الماری میں رکھ دی اور واپس کرنا یاد نہ رہا۔ اس کے بعد میرا انتقال ہو گیا۔ اب یہ عذاب جو تم دیکھ رہے ہو اسی ایک سوئی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تم صبح بیدار ہو کر میرے گھر جانا اور میرے گھر والوں سے کہنا کہ الماری میں فلاں جگہ پر وہ سوئی رکھی ہوئی ہے، وہ تم لے کر میرے فلاں پڑوسی کو پہنچا دینا تاکہ مجھ سے یہ عذاب دور ہو جائے۔ چنانچہ وہ شاگرد صبح اٹھ کر سیدھے استاد کے گھر پہنچے اور کہا کہ فلاں الماری میں فلاں جگہ پر سوئی رکھی ہوئی ہے۔ گھر والوں نے دیکھا تو بتایا کہ ہاں رکھی ہوئی ہے۔ اس شاگرد نے پوچھا کہ یہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کس کی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں مرحوم فلاں پڑوسی سے لائے تھے، اور ہم نے سوچا کہ ذرا آنے جانے والوں کا سلسلہ ختم ہو تو ہم یہ سوئی ان کو واپس کر دیں گے۔ شاگرد نے بتایا کہ میں نے ان کو خواب میں دیکھا ہے، وہ اس سوئی کی وجہ سے بڑے عذاب میں مبتلا تھے، اس لیے وہ سوئی تم مجھے جلدی سے دو میں تاکہ ان کو واپس کر دوں اور ان کا عذاب ٹل جائے۔ شاگرد وہ سوئی لے کر پڑوسی کو واپس کرنے ان کے گھر گیا اور ان کو بتایا کہ حضرت کو اس سوئی کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ وہ پڑوسی بھی یہ سن کر رونے لگا کہ کتنی معمولی سی چیز کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے، میں نے اللہ کے لیے ان کو معاف کیا، یا اللہ آپ بھی اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما دے اور ان کا عذاب دور فرما دے۔ وہ شاگرد کہتے ہیں کہ رات کو جب میں سویا تو پھر دوبارہ میں نے استاد کو خواب میں دیکھا، لیکن اب وہ منظر کچھ اور تھا۔ حضرت ایک خوبصورت اور سرسبز و شاداب باغ کے بیچوں بیچ ایک مسحری پر آرام فرما رہے ہیں۔ چاروں طرف خدام موجود ہیں، پھلوں اور پھولوں کے درخت لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ میں نے قریب جا کر ان کو سلام کیا اور پوچھا کہ اب کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ جس وقت تم نے پڑوسی کو سوئی پہنچائی اور اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں، بس اسی لمحے میرا عذاب ٹل گیا، اور جو نعمتیں تم دیکھ رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے دین کی خدمت کی جو توفیق عطا فرمائی تھی اس کا صلہ ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے ذمہ کسی کی کوئی چیز یا کسی کا کوئی حق نہ رکھیں، بلکہ جس کی جو چیز جو حق ہمارے ذمے ہے اسے واپس کر دیں۔ اندازہ کیجئے کہ ایک سوئی کی وجہ سے ان کو کس قدر عذاب ہے، اور آج ہم بے شمار حقوق العباد کے بارے میں لاپرواہی کرتے ہیں، کسی کا مال کھا جاتے ہیں، کسی کی زمین ہڑپ کر دیتے ہیں، کسی کا حق کھا جاتے ہیں، پتہ نہیں ہم کیا کیا کر جاتے ہیں، لیکن ہم اس کی پرواہ بالکل نہیں رکھتے۔ ہم کہتے ہیں خیر ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک سوئی جو وہ مانگ کر لائے تھے اور واپس کرنے کا ارادہ بھی تھا، لیکن اللہ نے اس سوئی پر عذاب نازل فرما دیا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کسی بھی انسان کا، کسی شخص کا حق نہ کھانے کی توفیق دے اور پورا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے اور ہمیشہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں ہم چھوٹی ہو یا بڑی کسی چیز کے بدلے ہمیں عذاب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور 5 وقت کا نمازی بنائے، اور جب ہمارا آخری وقت ہو، خاتمہ ایمان پر ہو اور زبان پر صرف ایک کلمہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔